بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ. مومنین اکرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اور یہ جو تقاریر کا سلسلہ ہے، یہ انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے ہے. انہدام جنت البقیع جو کہ 8 شوال کی تاریخ ہے، جو ہر سال منائی جاتی ہے، بڑی ہی غم کی تاریخ ہے تاریخ مذہب تشیع کے لیے، فرقہ تشیع کے لیے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، یعنی فرقہ شیعہ، فرقہ ناجیہ ہے، مذہب جعفری. ہمارے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں، غم اور خوشی. یہ قوم فرقہ جعفریہ نے 1400 سال سے یہ 2 چیزیں لے کر چلے ہیں. ہم غم اور خوشی، یہ دونوں چیزیں ہمارے مذہب میں شامل ہے. ویسے تو ہر انسان، ہر قوم، ہر سماج میں یہ چیز ہے. کوئی انسان، کوئی مخلوق اس سے عاری نہیں ہے. سب کے سامنے غم اور خوشی ہے. لیکن اس کا ایک امتیاز ہمارے لیے خصوصی ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینۃ. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے. وہم یفرحون لفرحنا وہم یمحزون لحزننا. وہ ہمارے غم میں غم اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی کمیونٹی ہیں، جتنی قومیں ہیں، سب کے سامنے غم اور خوشی ہے. لیکن ہمارے لیے جو خصوصیت ہے، جو امتیاز ہے، کہ جتنی بڑی خوشی ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اور جتنا بڑا غم ہمارے پاس ہے کسی قوم، سماج یا کمیونٹی کے پاس نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی خوشی عید غدیر ہے، امیر المومنین کی ولایت. اور ہمارا سب سے بڑا غم امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی شہادت روز عاشورہ ہے. اور اسی کے ساتھ پھر کئی ہمارے سامنے خوشیاں ہیں. ہر امام علیہ السلام کی ولادت ہے، یا پھر کسی نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نہ کسی فرد کی آمد یا ولادت باسعادت ہے، یا عیدیں ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے سامنے غم ہے. ان غموں میں غم ہے یوم انہدام جنت البقیع. آج تقریباً اس سانحے کو، اس غم کے دن کو تقریباً 98 سال 98 ایئرس 98 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یعنی غالباً 1344 ہجری میں، 1344 ہجری میں، اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1926 میں یہ واقعہ ہوا. یہ عظیم غمناک واقعہ ہوا، یعنی انہدام جنت البقیع. یعنی خاص کر جنت البقیع قبرستان جو مدینہ منورہ میں ہے، اور جہاں پر رسول کے آل، رسول کے اہل بیت اور رسول کے باوفا اصحاب ہیں، اور دیگر بنی ہاشم کی قبور ہیں. لیکن اس میں آپ سبھی جانتے ہیں ہماری شہزادی کونین، معصوم عالمین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا روضہ مبارک تھا، جسے آل سعود ظالموں نے، آل سعود جیسے سفاک ظالموں نے منہدم کر دیا، شہید کر دیا آج سے 98 سال پہلے، یعنی 1344 ہجری میں. اور اسی کے ساتھ وہاں پر ہمارے اور آپ کے امام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی مرقد ہے، قبر مبارک ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، ہمارے آپ کے 5ویں امام، 6ٹھے امام، ان تمام معصومین کی قبریں اور بھی دیگر ہیں. لیکن دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ یہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا روزہ ہے، جس رسول نے اپنی بیٹی کے لیے یہ فرمایا تھا فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ فاطمہ تو بزتم منی، من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی فقط آزا اللہ۔ یاد ہے فاطمہ کو اذیت دینے والا رسول اور اللہ کو اذیت دینے والا ہے، اور جس نے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہے یہ سبھی جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج دنیا کی ساری قومیں اپنے بزرگوں کو مانتی ہیں، کیا ہم اس دن کو بھول جائے کہ جس بی بی اور شہزادی کا جہاں پر روزہ تھا اسے منہدم کر دیا گیا، جس بی بی اور شہزادی کی آنے کے اوپر بار بار رسول اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا میں اگر کسی کا احترام ہوتا ہے تو بزرگی کی بنا پر، علم کی بنا پر، عمر کی بنا پر، ماں باپ کا، استاد کا، عالم کا، لیکن اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات تو رحمت للعالمین کی ہے، رسول اکرم کی ہے، اور وہ رسول اکرم اپنی بیٹی شہزادی کونین فاطمہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہوں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ رسول کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا منزلت ہے۔ یہ احترام جو ہے یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے احترام ہے، یا یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ ایک بحث ہے، لیکن یہ احترام سیرت رسول یا سنت رسول نہیں مانا جائے گا۔ یہ احترام ایک باپ کا مخصوص احترام ایک بیٹی کے لیے ہے، اور صرف پوری کائنات میں یہ احترام محمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ زندگی بھر رسول نے جس بیٹی کا احترام کیا، رسپیکٹ کیا، جس کے احترام میں بار بار کھڑے ہوتے تھے، جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب باہر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کا دیدار کرتے تھے؟ کیا مرتبہ تھا۔ شہزادی کے لیے کہا تھا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی رسول کو اپنی ماں کا پیار ملا ہے فاطمہ سے۔ لیکن آج عالم اسلام خاموش تماش بین بنا ہوا ہے کہ جس کی قبر ویران ہے، جنت البقیع ویران ہے۔ ارے جس شہزادی کو زندگی میں سکون نہیں ملا، بعد رسول 75 دن زندہ رہی ہے، 95 دن، لیکن وہ 75 دن 75 سال کے برابر گزرے۔ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، لیکن بعد شہادت بھی قبر فاطمہ ویران ہے، اور فاطمہ کو شہادت کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ ارے فاطمہ پر ہم روئیں گے، فاطمہ اپنے حسین پر روتی ہے، اپنے حسن پر روتی ہے۔ ہائے کتنے مصائب ڈھائے گئے اس بی بی پر کہ جو یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالہا۔ اے شہزادی آپ پر زندگی میں بھی مصائب پڑے، زندگی شہادت کے بعد بھی آپ پر ظلم اٹھایا گیا، زندگی میں آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی مرنے کے بعد آپ کے روزے کو، آپ کے مرقد کو منہدم کر دیا گیا۔ ہم شرمندہ ہیں، اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہم امام زمانہ روحان اللہ الفدا جو ان کے فرزند ہیں ان کی خدمت اقدس میں اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگارا شہزادی کے اس غم میں تمام مسلمانوں کو یہ جذبہ توفیق عطا کر کہ وہ شہزادی کے آج کی تاریخ میں اس غم میں آواز اٹھائے، احتجاج کرے اور پروٹیسٹ کرے۔ پروردگار ہماری اس ناقص صحیح کو قبول فرما، امام حجت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه
اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.